جرمنی پر بھی آج سے کوئی 70-80 سال پہلے یا بلکہ پچھلی صدی میں کر لیں، یہ وقت گزرا ہے کہ جو میڈ ان جرمنی کی چیزیں ہوتی تھیں وہ مانچسٹر میں لگنے والی بڑی نمائش میں ان کو آؤٹ کر دیا جاتا تھا. وہ کوالٹی کے خلاف چیز دینے کا سمبل بن چکی تھی. لیکن اس وقت ان قوموں کے، ان کے سوچنے والے لوگوں میں، ان کے غور کرنے والے، ان کے چرچ کے نمائندے، ان کے پولیٹیشین میں سے جو جس کو آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کوئی ضرور گلے کو آنے والی کوئی بہت نیگیٹو چیز نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ ایک وہ پورے کا پورا آپ کے سوچنے والے لوگوں کا بھی اس میں شامل ہیں، اس میں آپ کے ڈیسیجن میکرز بھی شامل ہیں، اس میں آپ کا مستقبل کو دیکھ لینے والے اور مستقبل پہ غور کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں. وہ سارے مل کے آپ کی اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں. ان لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وی وڈ سے نو ٹو دی بیڈ کوالٹی آف آور پروڈکشن. اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک نسل کی قربانی دیں گے. ایک نسل کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن ایک نسل کے بعد اگلی نسلیں اس کا پھل کھائیں گی، اس سوشل سیکیورٹی کو انجوائے کریں گی، اس احساس تحفظ کا مزہ لیں گی. اور ویسے تو اگر کوئی سبق لینا چاہے یا جسے کہتے ہیں شرم آنی چاہیے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹارگٹ دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ ایک عورت یہاں سے چلے گی اور حضر موت تک سفر کرے گی اکیلی، لیکن سارے رستے اسے سوائے خدا کے کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی معاشرے میں، سوسائٹی میں تحفظ کے احساس کی یہ سطح ہوگی. لیکن اس کو اڈاپٹ انہوں نے کیا اور اس کے اب وہ مزے لوٹ رہے ہیں. اور ہم ابھی تک ایک دوسرے کو آؤٹ کاسٹ کرنا، غدار قرار دے دینا، غیر مخلص قرار دے دینا، کافر قرار دے دینا اور قراردادیں پاس کر کے نفاذ کر لینا، اس سے باہر نہیں گئے. حالانکہ اصولی کام یہ تھا کہ مثلا رائس گروئنگ ایریا آف پاکستان کے ہیں، وہ یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم ایک نسل قربانی دیں گے، لیکن ہم اپنے ان ڈسٹرکٹس میں چاول کی پیداوار، چاول کی پروڈکشن اور ان چیزوں کو اس درجے پر پہنچا دیں. عام جو مینگو کی پروڈکشن اور گروئنگ ایریاز ہیں وہ یہ طے کر لیتے کہ ہم نے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سردار اور کنگ کے لیول پہ لے کے جانا. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے آپ کا مینگو اٹلی پہنچے گا اور یو کے پہنچے گا، پھر وہاں سے لوگ پرائیویٹلی یہاں پر جرمنی میں لائیں گے. کیوں کہ کوالٹی کنٹرول کی کوئی گارنٹی نہیں. کاٹن کے ساتھ جو پہلے ہو چکا ہے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں. پھر سڑکیں، رستے، جنگل، درخت، اور پھر پاکستان جیوگرافیکلی ایک ایگریکلچر بیسڈ ملک ہے. وہ ایگری میں ترقی نہیں کرے گا، وہ لائف سٹاک میں ترقی نہیں کرے گا. یعنی حیرت کی بات ہے کہ ایک یعنی جو زرعی ملک ہے اس میں لوگ ٹماٹروں کو اور سبزیوں کی قیمتوں اور گندم اور آٹے کی اویلیبلٹی کو رو رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ حکومتوں اور تبدیلیوں کا کب تک انتظار کریں؟ آپ چھوٹے لیول پر اپنے آپ کو یہ سیلف سفیشینٹ ہونے کا فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اب سیلف سفیشینٹ رہنا ہے. پھر آپ کے لیے یہ کتنا مشکل ہے کہ آپ رب العالمین اور رحمت للعالمین کی تفہیم کو اپنے بچوں اور اپنی نسلوں میں عام کر کے اس کے بعد جو آپ کو نفرت کی تعلیم دیتا ہے اس کو کہیں میں رحمت للعالمین کو ماننے والا ہوں. رحمت اور رحم کی کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے کرو، میں نفرت کے کسی گفتگو کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر ایک نسل کو قربانی دینی پڑے گی آپ کو سینس آف سیکیورٹی عام کرنے کے لیے، احساس تحفظ کو عام کرنے کے لیے، اب انفرادی سطح پر آپ کو سٹینڈ لینے پڑیں گے. اب آپ کو ذاتی حیثیت میں کھڑا ہونا پڑے گا. اب علم کو عام کرنے کے لیے ان درسی کتب کو آپ چھوڑ دیں، ان کا بھول جائیں کہ جو ہر روز یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں بھی علماء بورڈ اور اس میں بھی علماء بورڈ،
اس میں بھی مولوی بیٹھے گا اور اس میں بھی مولوی بیٹھے گا آپ کے قسمت کے اور آپ کی نسلوں کے فیصلے کرنے کے لیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ 2-3 مہینے میں رزلٹ چاہتے ہیں. آپ کو 5-6 سال یا ایک نسل کی قربانی دے کے اگلی نسل کے لیے کھجور کا باغ لگانا آپ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ 3 مہینے والی مکئی بیج کے اس کی چھلیاں فوراً توڑ کے ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے اب مکئی کی چھلیوں کے بھٹوں سے نکلیں اور کھجور اور آم لگائیں. جو فصل تو آپ کو 20 سال بعد ملے گی لیکن پھر وہ 100-200 سال تک ملتی رہے. ایک پروانہ ہے میں نے سب